یجعل الولدان شیبا صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يزيد رسول الله جاهك به اذا الكريم تجلى باسم منتكب محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد سابق الاقوال والقلب رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار و حربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد بانی محفل برادر مکرم و محتشم مہر علی شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، رونق محفل صدر محفل سید محسن رضا شاہ صاحب بیروی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب سعید جس میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اس کا عنوان درس قرآن مجید بھی ہے اور ساتھ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو حکم ہے مجھے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے گزارشات پیش کرنے کا، میں انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کے فضل سے اور محبوب کریم علیہ السلام کی عنایت سے درس قرآن کا حصہ بھی، میلاد مصطفیٰ کا حصہ بھی اور اصلاح معاشرہ کا حصہ بھی، یہ تینوں حصے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال حق سچ بیان کرنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً فیض یافتگان حضور پیر سیال اور آستانہ عالیہ بیرا شریف کے رنگ مجھے نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بزرگوں کے زیر سایہ جو فیضان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں بانٹا، یقیناً معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی درستگی اور معاشرے کی بہتری سرکار کے در اقدس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات میں کسی بندے کے پاس اتنی سمجھ نہیں جتنا علم کا نور رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں بالکل ابتدا میں ایک جملہ عرض کر کے بات کو آگے چلاؤں گا۔ مومن ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اپنے بارے میں ہم اپنا بھلا اتنا نہیں سمجھتے جتنا ہمارا بھلا رب کے رسول جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جملہ میرا نہیں، یہ حدیث پاک میں حضور کے صحابہ کا جملہ ہے۔ جس وقت حضور کے صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو سرکار کے خادم تھے نا، نوکر تھے، حضور کو وضو کرایا کرتے تھے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حضرت ربیعہ سے فرما دیا تھا، ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عندی ما یقیم بالمرأ، میرے پاس عورت پہ خرچے کا بھی بندوبست موجود نہیں ہے، اور آگے کہا کہ فی الحال میرا شادی کا ارادہ بھی نہیں، اور تیسرے نمبر پہ کہا، یا رسول اللہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جو میرے اور آپ کے درمیان رکاوٹ بنے، بیوی آ جائے گی تو گھر میں بھی ٹائم دینا پڑے گا، میں چاہتا ہوں میں آپ کا ہی نوکر بنا رہا ہوں۔ بات کو غور سے سننا، سرکار نے ایک بار پوچھا تو حضرت ربیعہ نے یہی جواب دیا، دوسری بار پوچھا تو پھر یہی جواب دیا،
تیسری بار پوچھنے سے پہلے حضرت ربیہ کے دل میں آئی بھئی یار پوچھتے سرکار ہیں اور تو اپنی مرضی حضور کے سامنے بول رہا ہے، سرکار کے پوچھنے پر اپنے سوچ اور اپنی مرضی کیوں بول رہے ہو؟ وہاں پہ مستدرک امام حاکم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی نے اپنے آپ کو کہا یار خدا کی قسم تیرا بھلا اتنا تو نہیں سمجھتا جتنا تیرا بھلا تیرے رسول جانتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس بات پر کہ ہماری بھلائی، ہماری بہتری، ہماری اصلاح اتنا کوئی دانشور نہیں کر سکتا جتنا ہمارا بھلا رب کے رسول فرما سکتے ہیں۔ میں سرکار کے دین اقدس کا چند قطرے آپ حضرات کے سامنے ابتدا سے لے کر آخر تک تھوڑا سا خلاصہ اور جھلک آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کریم مجھے بیان میں حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کے موت تک، موت سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کے میدان حشر تک، یہ سارے پیریڈ ایسے ہیں کہ ہر پیریڈ میں اللہ کے رسول نے ہماری اصلاح کا پیغام ہمیں عطا فرما دیا۔ بچہ پیدا ہوتا تھا، اسلام سے پہلے یہ صورتحال تھی، چونکہ میلاد کا بھی یہ پروگرام ہے اور مہینہ بھی میلاد شریف کا ہے اور عنوان اصلاح معاشرہ ہے، ہم نے میلاد سے ہی یہ سارا کچھ اخذ کرنا ہے۔ اسلام سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا تھا، پیدا ہونے والے بچے کو نہیں پتہ ہوتا تھا میرا باپ کون ہے، اور باپ کو نہیں پتہ ہونا تھا کہ میرے نطفے سے پیدا ہونے والے بچے کتنے کتنے گھروں میں موجود ہیں۔ یہ صورتحال تھی، اور بچی کے ساتھ جو سلوک ہوتا وہ تو آپ کو پتہ ہے، جو پیدا ہوتی بڑی ہو جاتی اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، چھوٹی ہوتی تو پاؤں پہ پاؤں رکھ کے سکا باپ چیر کے پھینک دیتا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام آئے، یہ اصلاح معاشرہ کا بالکل پہلا سٹیپ پیدائش سے ہی جب بچہ پیدا ہوا، طبرانی شریف کی روایت ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ولد للرجل غلام بعث اللہ الیہ ملک، فرمایا میرے جس امتی کے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے اللہ اس گھر میں فرشتہ نازل فرما دیتا ہے۔ اب اولاد کو زحمت نہ سمجھنا، رحمت سمجھنا۔ سرکار نے بتایا کہ بچے کی پیدائش پر اللہ کا فرشتہ آیا اور فقبل بین عینیہ، فرشتے نے آ کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ماتھے کو چوم لیا۔ اب بتاؤ، ابھی تو مامے چاچے پہنچے ہی نہیں تھے، ابھی تو ماں ہوش میں بھی نہیں آئی تھی، ابھی تو باپ دور پڑا تھا، لیکن رب کا فرشتہ مومن کے بچے کے ماتھے کو چوم رہا ہے۔ یہ سبق دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی اولاد کو اللہ کی رحمت سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ بچہ آ گیا تو میں کھاؤں گا کہاں سے، اور تیرے گھر میں آ رہا تھا اور اللہ کا فرشتہ تیرے بچے کے ماتھے کو بوسہ دے رہا تھا۔ یہ بالکل ابتدا میں، اور آگے سرکار کیا فرماتے ہیں، وہ فرشتہ آ کر اس گھر والوں کو مبارکبادی دیتا ہے۔ اچھا، میں اور آپ اگر مبارکبادی نہیں بھی سنتے، ایمان کیا ہے ہمارا؟ ہم نہیں بھی سنتے، سرکار نے فرما دیا ہے ہمارا ایمان ہے تو فرشتہ مبارکبادی دیتا ہے۔ ابھی رشتہ دار ننیال ددیال نانکے دادکے نہیں پہنچے تھے، فرشتہ آ کے مبارکیں دے رہا ہے۔ یہ کرم ہے سرکار کا کہ نہیں؟ احسان ہے سرکار کا کہ نہیں؟ یہ مہربانی ہے سرور کائنات کی کہ نہیں؟ آگے سنو، یہ تو تھا معاملہ بیٹے کا، جب معاملہ آیا بیٹی کا، سرکار فرماتے ہیں اذا ولدت للرجل جاریہ، میرے جس امتی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں بعث اللہ الیہ ملائکہ، بیٹے کے بارے کتنے فرشتے آئے تھے؟ ایک۔ اور فرمایا جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرشتوں کی پوری جماعت اس گھر میں نازل فرما دیتا ہے۔ یہ معاشرے کی غلطی ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور لوگ بیٹی کی پیدائش پر اتنی خوشی نہیں کرتے جتنا بیٹے کی پیدائش پر کرتے ہیں۔ پر میرا رب اور میرے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اوہ بیٹا آیا تھا تو ایک فرشتہ آیا تھا، بیٹی آئی ہے تو رب نے فرشتوں کا جلوس نازل فرما دیا۔ کرتے کیا ہے؟ سرکار فرماتے اس گھر کے کونے کونے میں رب کے فرشتے برکتوں کو بکھیرتے ہیں۔ کھیت میں دانہ نہیں پھینکتا کسان جٹ، ایسے گھر کے کونے کونے میں فرشتے برکتوں کو بکھیرتے ہیں کہ یہ رحمت آئی ہے رب کی طرف سے، اور جس گھر میں آئی ہے رب اس گھر میں برکتیں بکھیر رہا ہے۔
فرشتوں کے ہاتھوں سے برکتیں بکھیری جاتی ہیں اور فرشتے آ کے کہتے ہیں ضعیفۃ خرجت عن ضعیفۃ القیم علیہا معان یوم القیامہ، یہ کمزور جان سی کمزور جان سے پیدا ہوئی، جو بندہ اس کی نگہبانی کرے گا کل قیامت کے دن رب اس کی رکھوالی فرمائے گا۔ بیٹی کے سر پہ رحمت کا ہاتھ رکھا سرکار نے کے، اصلاح فرمائی کہ نہیں، اس کو زحمت نہ سمجھنا، اسے دیکھ کے سر میں درد نہ ہو جائے، تمہارے چہرے کا رنگ بدل نہ جائے، تمہارے تیور چینج نہ ہو جائے۔ بیٹی رب کی رحمت ہے، گھر میں آتی ہے تو فرشتے آ کے رحمتیں بکھیرتے ہیں۔ آگے سنیے اگلا حصہ اس سے کہ کسی بندے کو اللہ بیٹا اور بیٹی دونوں عطا فرمائے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اصلاح کا ایک حصہ ہے کہ پالتے ہوئے پرورش کرتے ہوئے فرمایا جو میرا ہے اس کا حق نہیں بنتا کہ بیٹے کو بیٹی پر ترجیح دے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہ بیٹے کے ساتھ وہ سلوک کرے جو بیٹی کے ساتھ نہیں ہو رہا، بیٹے کو کھلائے اور بیٹی کو نہ کھلائے، بیٹے کا سوٹ لے اور بیٹی کا نہ لے۔ ہمارے معاشرے میں یہ دکھ ہے کہ لوگ پیالے دودھ کے بھر بھر کے چوری چوری بیٹے کو پلاتے ہیں جب بیٹی سو جاتی ہے، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹا تو ہمارا مستقبل ہے اور بیٹی پرائے گھر کی امانت ہے۔ یار جس کو تو پرائے گھر کی امانت کہہ رہا تھا اس بیٹی کی وجہ سے رب نے تجھ پہ دنیا میں بھی رحمت فرمانی ہے، رب نے تجھ پہ آخرت میں بھی رحمت فرمانی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں بیٹے اور بیٹی کو برابر توازن کے ساتھ پالے گا، اور میں کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں اکٹھا جنت میں لے کے جاؤں گا۔ یہ دو انگلیاں ملا کے سرکار نے بتا دیا۔ تیسری حدیث سنیے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کاشانہ اقدس ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دروازے پہ کوئی سوالی عورت آ گئی، سرکار گھر میں نہیں تھے، حضرت عائشہ صدیقہ گھر میں موجود ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا تو مانگنے والی عورت ہے، بھکاری عورت ہے۔ حضرت عائشہ نے پورے گھر کی تلاشی لی اور پورے گھر سے کچھ بھی نہیں ملا۔ گھر کس کا ہے؟ دو عالم کے تاجدار کا، کائنات کے سردار کا، اور پورے گھر سے کچھ بھی نہیں ملا۔ مالک کونین ہیں گو پاس رکھتے کچھ نہیں، دارین کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اس محبوب کا گھر، حکمت تھی اصل میں، رب سبق دینا چاہتا تھا، پورے گھر سے کچھ نہیں ملا۔ حضرت عائشہ کو صرف ایک کھجور ملی، وہ کھجور اٹھائی، دروازے پہ آنے والی سوالی عورت کو دی، دیکھا تو اس کے ساتھ دو بچیاں تھیں۔ اس خاتون نے وہ کھجور توڑی، آدھی ایک بیٹی کو دی، آدھی ایک بیٹی کو دی، خود کچھ نہیں کھایا۔ میں پوچھتا ہوں معاشرے میں انقلاب سرکار برپا کر کے گئے کہ نہیں گئے؟ جس معاشرے میں بچی کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، آج اس معاشرے کی ایک عورت خود نہیں کھا رہی، اپنی بچیوں کو کھلا رہی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی، اوپر سے سرکار آئے، فرمایا عائشہ کیا حیرانی ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ہر کوئی اپنے پیٹ پہ ہاتھ مارتا ہے، ماجرا عجیب دیکھا کہ عورت کو ایک کھجور صدقہ کی، اس نے خود نہیں کھائی، اپنی بچیوں کو کھلائی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ یہ سرکار کا کرم ہے، کام ایک کا ہوتا ہے، عنایتیں قیامت تک آنے والوں کو مل جاتی ہیں۔ عمل اس ایک خاتون کا تھا، لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ گواہ ہو جا، میرے جس امتی کو رب بیٹیاں دے کر آزمائے اور وہ بیٹیوں کو سر کا درد نہ سمجھے، اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے، اپنے لیے زحمت نہ سمجھے، اپنے لیے رب کی رحمت سمجھ کے ان کو پالے، ان کے پردے، غیرت، شرم، حیا، علم کا بندوبست کرے، فرمایا کل قیامت کے دن یہ باپ کسی جرم کی وجہ سے جہنم کا مستحق بھی بن گیا ہوگا، تو اللہ کریم کے دربار میں یہ بچیاں آ کر اپنے جہنمی باپ کو جہنم سے بچا لیں۔ اور یہ حدیث کے لفظ ہے کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، یہ بچیاں اپنے باپ کے سامنے جہنم کی راہ میں رکاوٹ بن جائیں، باپ کو جہنم نہیں جانے دیں گی۔ اب بتاؤ مجھے مستقبل کا ضامن بیٹا بنا کہ بیٹی بنا؟ بیٹی قیامت والے دن بھی اپنے جہنمی باپ کو جہنم سے بچا رہی ہے۔ تو اصلاح معاشرہ کے اندر
معاشرے کی اس دکھتی رگ پر میرے نبی علیہ السلام نے اپنا دست اقدس رکھا اور زمانے والوں کو سمجھایا کہ لوگوں اس عورت ذات کو ہلکا نہ سمجھنا، یہ رحمت خداوندی ہے، اس کو رب کی رحمت سمجھ کے پالو گے تو اللہ کریم کل قیامت کے دن اس کا تمہیں اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اگلی روایت سنو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ کی جیب مبارک میں 10 درہم تھے۔ سرکار گھر سے اٹھے، بازار گئے، 4 درہم کی قمیض خریدی، 4 درہم کی مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، قمیض زیب تن کر لی، پہن لی سرکار نے، مجلس میں آ کے بیٹھ گئے۔ غلاموں میں سے غلام اٹھ کے کہتے ہیں آقا یہ قمیض تو آپ کو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے۔ سرکار نے دعائیں دیں، عرض کرتا ہے آقا یہ مجھے دے دو، یا رسول اللہ یہ قمیض مجھے عطا فرما دو۔ اب سرکار نے یہ نہیں کہا کہ قمیض لی میں نے اپنے لیے تھی، ابھی تو جھٹ نہیں ہوا کہ پہنی ہے کہ تم نے مانگ لی ہے، نہ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو، گھر گئے، قمیض اتاری، اوپر چادر لپیٹی، وہ اپنے غلام کو عطا فرما دی۔ پیچھے کتنے درہم تھے سرکار کے پاس؟ دوبارہ گئے، بازار سے دوسری قمیض خریدی، 4 درہم کی قمیض خرید کے واپس پلٹے، اب کتنے درہم رہ گئے؟ یہ ہے معاشرے کے دکھ بانٹنے والے محبوب۔ گلی میں سے آ رہے تھے تو کونے میں ایک بچی رو رہی ہے، بچی کھڑی رو رہی ہے، رحمت کائنات کے قدم رک گئے۔ سرکار نے رک کے پوچھا بچی کیوں روتی ہے؟ اس بچی نے کہا فلاں گھر کی نوکرانی ہوں، مالک نے 2 درہم دیے تھے آٹا خریدنے کے لیے، راستے میں گم ہو گئے، اب روتی ہوں کہ گھر میں کیسے جاؤں گی، مالک مجھے سزا دے گا۔ سرکار کے پاس کتنے تھے؟ سرکار نے 2 درہم نکالے، بچی کے ہاتھ پہ رکھے، فرمایا بیٹی رو نہیں، اپنا کام پورا کر، گھر جا، تمہارے رونے سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سرکار نے 2 درہم اس بچی کو دیے۔ توجہ رکھنا میری طرف، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم درہم دے کے آگے بڑھے، پلٹ کے دیکھا تو بچی اب بھی رو رہی ہے۔ بچی، اب ہمارا ذہن ہوتا جو ہمارے معاشرے میں ہے تو ہم کیا سوچتے، بھلا کوئی فراڈیا بھکاری ہے، رو کے 2 مجھ سے لے لیے، اب دوبارہ رو رہی ہے، کسی اور سے بھی 2 لینے ہیں۔ لیکن یہ ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار وہاں سے واپس پلٹے، بچی سے جا کے پوچھا بچی اب کیوں روتی ہے؟ تیرا کام تو ہو گیا نا، 2 درہم مل گئے تجھے جو گم ہوئے تھے۔ بچی رو کے کہتی ہے آقا جس گھر کی نوکرانی ہوں، گھر والے نے بھیجا، دیر کافی ہو گئی، اب آٹا لے کے لیٹ جاؤں گی تبھی سزا ملے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے روتی ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا آٹا خرید کے لے آ، میں یہاں پہ کھڑا تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو آٹا لے کے آ، تجھے گھر پہنچا کے آتا ہوں، تیری سفارش فرما کے آتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ کسی کے دکھ اتنے کون مانتا ہے؟ کون بانٹتا ہے کسی کے دکھ اتنے؟ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری تو مصروفیات ہی اتنی ہیں کہ ہم کسی کا حال پوچھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، جان بوجھ کر ہم نے اپنے آپ کو مصروف رکھا ہے۔ لیکن رحمت کائنات جو مسجد کے امام بھی ہیں، منبر کے خطیب بھی ہیں، اور ریاست مدینہ کے امیر بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، اور استاد بھی ہیں، اس امت کے ہر شعبے کے اندر سرکار رہنما ہے، ساری ذمہ داریاں ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اس کے باوجود اور لڑکی بچی کے لیے سرکار راستے میں کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا بچی آٹا خرید کے لے آ، میں تجھے گھر چھوڑ کے آتا ہوں، مالک تاکہ تجھے سزا نہ دے۔ رب کے محبوب انتظار کر رہے تھے۔ آپ ذرا مجھے بتاؤ ایک چھوٹی بچی کا گلی میں کھڑے ہو کے انتظار کون کر رہا ہے؟ معراج کی شب عرشوں پہ رب کے فرشتے جس کا انتظار کرتے ہیں، جبریل سواریاں تیار کر کے جن کا انتظار کرتا ہے، آج وہ رب کے پیارے محبوب ایک بچی کے انتظار میں گلی میں کھڑے ہیں۔ فرمایا بچی آٹا لے کے آؤ، تجھے میں گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ بچی آٹا لے کے آئی، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی آگے آگے چل کے راستہ بتاتی جاؤ کہاں پہ جانا ہے۔ اب بچی آگے جا کے راہ بتا رہی ہے اور رحمت کائنات بچی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی بچی کے پیچھے چل رہی ہے جن کی سواریوں کی لگامیں اللہ کا فرشتہ جبریل پکڑتا ہے،
جن کے گھر کی نوکری جبریل دیتا ہے، آج بچی پہ اتنی شفقت کرتے ہوئے ایک گھر کے سامنے بچی کہتی ہے یا رسول اللہ یہ ہے میرا گھر، میرے کریم آقا رک گئے، سرکار نے ید اللہ والے ہاتھوں سے دروازے پہ دستک دی، اس دروازے کی پھٹیوں پہ بھی قربان جس پہ رب کے رسول کے ہاتھ لگے، سرکار نے دستک دی، مالک کے مکان نے ابھی دروازہ نہیں کھولا تھا، دستک دے کے سرکار نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دستک کے بعد سلام دینا یہ سنت طریقہ ہے۔ دروازہ کوئی نہ کھلا، پھر دستک دی، سلام کہا، دروازہ کوئی نہ کھلا، پھر دستک دی، سلام کہا، دروازہ کوئی نہ کھلا، کتنی باری ہو گئی؟ 3 دستکوں کے بعد دروازہ نہ کھلے تو شریعت کا حکم ہے واپس پلٹ جاؤ، ناراض بھی نہ ہو سکتا ہے گھر والا مصروف ہو۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں ہم نے در رسول چھوڑا تو کتنے ہم خراب ہوئے کہ ہمارے موبائل پہ 3 کالیں کوئی کر لے اور ہم کسی کو 3 بار کال کریں، اگلا کال نہ اٹھائے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ رحمت کائنات 3 دفعہ دروازہ کھٹکا کے واپس پلٹ رہے ہیں، ناراض نہیں ہوئے۔ گھر جس کا تھا وہ غلام تھا حضور کا، دوڑتا ہوا قدموں پہ گرا، آقا کیسے آنا ہوا؟ میرے نبی علیہ السلام نے بچی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس بچی کی خاطر میں آیا ہوں، لیکن بتاؤ میں نے تمہارے دروازے پہ دستک دی، دستک نہیں سنی؟ عرض کرتے ہیں سنی ہے۔ حوصلہ دیکھو میرے نبی علیہ السلام کا، ہم جیسا ہوتا تو ناراض ہو جاتا کہ نہیں؟ بولیے نا۔ شاہ جی نے دعوت دے کے مجھے بلایا، جب ہم چکڑالہ پہنچے میں نے کال کی، شاہ جی کال نہ ریسیو کرتے، میں بار بار کالیں کرتا، شاہ جی کال نہ ریسیو کرتے، میں واپس پلٹ جاتا، شاہ جی پیچھے سے آتے، مجھ سے کہتے کہ واپس آ جاؤ، میں پوچھتا بھائی ہاں میں نے پہلی کال کی تھی آپ نے سنی نہیں تھی؟ اگر کہہ دیتے سنی تھی تو میرا حوصلہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جانا تھا کہ بلا کے کال سن کے بھی نہیں اٹینڈ کی تو آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ ہمارا حوصلہ یہاں پہ ختم ہو جاتا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام کے غلام کہتے ہیں دستک سنی، تو میں دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ غلام کہتے ہیں جان بوجھ کے نہیں کھولا، جان بوجھ کے اگر میرے پاس کچھ صبر ہو اور میں شاہ جی کی یہ بات سن کے کہہ دوں بھائی ٹھیک ہے کال تو نہیں سنی، یہ بتاؤ کیوں نہیں سنی؟ شاہ جی کہیں بھائی جان بوجھ کے نہیں سنی، تو اب تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہو جائے گا، رکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں اپنے غلام سے بتاؤ جان بوجھ کے نہ سننے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں تک بظاہر عمل، بظاہر حقیقت نہیں، بظاہر مجرمانہ ہے، لیکن جواب سنو گے تو پتہ چلے گا غلام کا عمل عاشقانہ تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں کھولا؟ وجہ یہ ہے آپ ہمارے دروازے پہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، رب کی برکتیں ہوں۔ یا رسول اللہ آپ کی مقدس زبان سے دعا نکل رہی تھی اور دل کر رہا تھا آپ دعائیں دیتے رہو، رب کرم فرماتا رہے، اس وجہ سے دروازہ نہیں کھولا۔ لالچ اس بات کی تھی کہ سرکار کی دعائیں ہمیں ملتی رہیں۔ سرکار واپس پلٹے اور میں اس بچی کا سفارشی بن کے آیا ہوں، اسے سزا نہ دینا، یہ آج بازار میں لیٹ ہو گئی تھی۔ یا رسول اللہ جس بچی کے سفارشی آپ بن کے آئیں اسے صرف سزا سے آزادی نہیں ملتی، اس بچی کو میں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیتا ہوں۔ سرکار نے بچی کو آزاد کرایا، واپس پلٹے، اپنے غلام سے کہتے ہیں یار دیکھو اللہ نے نبی کے 10 درہموں میں برکت کتنی رکھی۔ ایک غریب کو قمیض پہنائی انہی 10 درہموں میں سے، ایک نبی کو قمیض پہنائی انہی 10 درہموں میں سے، ایک گھر کا آٹا بنا انہی 10 درہموں میں سے، اور ایک بچی کو رب نے آزادی عطا فرمائی انہی 10 درہموں میں سے۔ فرمایا نبی کے 10 درہموں میں برکت کتنی رکھی ہے۔ یہ ہے سرکار کی کرم نوازی اس لحاظ سے بھی کہ بچیاں اپنی ہوں یا پرائی ہوں، دکھ ہر کسی کا بانٹنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آگے چلیے، بچے بڑے ہو جائیں، جوانی کو پہنچ جائیں، شادیاں ہو جائیں تو مرد شوہر بنتا ہے اور عورت دلہن بیوی بنتی ہے۔ سرکار نے اس لمحے میں بھی اصلاح فرمائی۔ مرد کو کیا فرمایا؟ فرمایا خبردار تیری کمائی کے لقمے سے، تیری کمائی کے پیسوں سے جو لقمہ تیری بیوی کے منہ میں جاتا ہے نا، اللہ اس پہ بھی تمہیں صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ مرد کو پابند کر دیا کہ اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرنے میں اترانا نہیں، یہ بھی ثواب کا مقام ہے۔
مدرسے میں دینا یہ بھی ثواب، مسجد میں دینا یہ بھی ثواب، کسی کمزور ضعیف مسکین بیمار کو دینا یہ بھی ثواب، لیکن فرمایا اپنے گھر والوں پہ بھی خرچہ کرو گے رب تمہیں صدقے کا اجر عطا فرمائے گا۔ رہنمائی فرمائی کہ نہیں؟ اور ادھر بیوی کو کیا فرمایا؟ فرمایا اے خاتون اپنے خامن کو بھی ہلکا نہ سمجھنا، اگر کائنات میں رب کے علاوہ میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو فرمایا عورت میں تجھے کہتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کر۔ ادھر بھی رہنمائی کر دی، ادھر بھی رہنمائی کر دی۔ اگلا مرحلہ آیا تو عورت بنی ماں اور مرد بنا باپ۔ سرکار نے اس حصے میں بھی رہنمائی فرمائی۔ باپ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا سخط الرب فی سخط الوالد، فرمایا لوگوں باپ کو بھی عام نہ سمجھنا، جب باپ ناراض ہو جاتا ہے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور ماں کے بارے میں تو آپ عام سنتے رہتے ہو کہ رب نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ ماں اور باپ دونوں کے لیے سرکار نصاب دیتے گئے۔ اگلا مرحلہ آئے تو دونوں پہ ضعیفی کمزوری بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یہ بڑھاپے کی عمر وہ جس عمر میں اولاد بھی اپنے والدین کو اپنے لیے بوجھ سمجھنا شروع کر دیتی ہے، لیکن میرے نبی کا جملہ سنو، صحیح بات ہے، اپنی عمر کے اس حصے پہ رشک کرو گے۔ سرکار نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، فرمایا لوگوں اگر میں محمد کو ڈھونڈنا ہو تو اپنے بزرگوں میں ڈھونڈا کرو، فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو تو اپنے بزرگوں میں ڈھونڈا کرو، اپنے ضعیفوں میں اپنے کمزوروں میں ڈھونڈا کرو۔ جو تمہارے معاشرے کا کمزور طبقہ ہوگا ان سے دل جوئی کرو گے تو رسول اللہ کا پیار تمہیں نصیب ہو جائے گا اس عمر کے حصے میں بھی۔ اور آگے کیا فرمایا سرکار نے؟ فرمایا لوگوں اے سفید بالوں کو بھی ہلکا نہ سمجھنا۔ کیوں؟ فرمایا انکم ترزقون بضعفائکم، عرشوں سے تمہارے مقدر کا اگر رزق اترتا ہے تو تمہارے بابے کے سفید بالوں کے صدقے سے اترتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ عمر کے اس حصے میں عموماً اولاد سمجھتی ہے میں کماتا ہوں، ابا تو مفت میں کھاتا ہے نا، میری کمائی باپ کھا رہا ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار یہ نہ سمجھنا تو کماتا ہے، آسمان کے دروازوں سے تیرا رزق اترتا بھی تیرے باپ کے سفید بالوں کے صدقے سے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ان کے صدقے سے رزق اتر رہا ہے۔ آگے چلیے معاشرے کے اندر اگلا حصہ بیماری کا بھی ہر انسان کے ساتھ آتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے بیمار کو بھی عظمتیں عطا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے جس امتی کو بیماری لاحق ہو جائے اور دوسرا مسلمان بھائی اس کی عیادت کرنے جائے اللہ ہر قدم پہ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ تو جانے کا اجر تھا۔ اور دوسری حدیث میرے نبی علیہ حدیث صحیح سرکار نے فرمایا جس بندے کو دعا قبول کرانی ہو، فرمایا میرے امت کے کسی مریض کے پاس بیٹھ کے دعا کرے رب اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ بیمار کے پاس بیٹھ کے دعا کرو تو اللہ کیا کرے گا؟ دعا کو قبول کریں۔ وہ اوروں کا مذہب ہے جو کہتے ہیں نبیوں کی بھی نہیں قبول ہوتی نہ ولیوں کی، اس امت کے بیماروں کے پاس مانگو رب اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ فرمایا بیمار کے پاس بیٹھ کے دعا مانگو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب بیماری کے بعد آخری سٹیپ کیا ہے؟ موت۔ میرے نبی علیہ السلام نے موت تک اور موت کے بعد بھی نوازا۔ توجہ میری طرف رکھنا، میں چونکہ وقت مختصر ہے میں سارا پیریڈ مختصر عرض کرتا ہوں۔ انسان فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد نیٹ سے سرچ کرو، معاشرے کے اندر دیگر مذاہب کا مطالعہ کرو تو کسی مذہب والا کوئی بھی دین کوئی بھی مذہب اپنے مرنے والے کو ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ جلا دیتے ہیں نا، جلا دیا جاتا ہے، ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں۔ لیکن مذہب اسلام کو مطالعہ کرو، گھر میں مسلمان مر گیا شریعت نے کیسے غسل دو، کیا کرو؟ اور غسل کس پانی سے دو؟ جس پانی میں بیری کے پتے ڈال کر جوش دیا گیا ہو، ابالا گیا ہو۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ سنتے رہتے ہو نا۔ ہم نے سوچا کہ بیری کے پتوں والے پانی سے میت کو غسل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ حکیم بتاتے ہیں جس پانی میں بیری کے پتے ڈال کے ابالا ہو وہ جسم سے میل کو خوب صاف کرتا ہے۔ اس نے جانا کہاں تھا میت نے کہ میل کو صاف کرنا ہے؟ اللہ کا دین کہتا ہے خبردار
اس کا جانا نہ دیکھو، اس کے سینے میں ایمان کا نور دیکھو۔ واہ واہ واہ، اس کی نسبت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھو، لہذا اسے پانی کے ساتھ غسل دو، اس کا جسم صاف کرو۔ اگلا مرحلہ کفن کا۔ کفن کس رنگ کا دیتے ہو؟ ساری زندگی کا مزدور بیچارہ، جس نے ساری زندگی مزدوری کی اور چٹا کپڑا پہننا نصیب نہیں ہوا، آج جسم سے روح نکلی، لوگوں نے نکما سمجھا، مگر رب کے دین میں عزتیں عطا کرو۔ کیا کہا؟ سفید رنگ کا کفن دو۔ صرف کفن دیتے ہو یا خوشبوئیں بھی لگاتے ہو؟ خوشبوئیں لگاتے ہو کہ نہیں؟ کافور ملا جاتا ہے سجدے والی جگہوں پہ، گھٹنوں پہ، پاؤں پہ، ماتھے پہ، ناک پہ، ہاتھوں پہ، جو سجدے والی جگہ ہیں ان پر کافور ملا جاتا ہے، خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں۔ جانا اس نے کہاں پہ ہے؟ بول بولو۔ مٹی میں جانا ہے۔ کسی میرج ہال میں نہیں جانا کہ جہاں پہ گرد و غبار کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ نیچے بھی مٹی، اوپر بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، سر کی جانب مٹی، پاؤں کی جانب مٹی۔ عقل تو سوچتی ہے کہ ہم نے کسی گرد آلود راستے پہ سفر کر کے جانا ہو موٹر سائیکل پہ، چٹے کپڑے پا کے جاتے ہیں۔ گھر والوں سے یہی کہتے ہیں نا، کوئی میلے کپڑے دے دو، راستے سارا گھٹا ہے، کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اس نے جانا مٹی میں تھا، اسے کیوں چٹے رنگ کا کفن دے رہے ہو؟ اللہ کا دین کہتا ہے مٹیوں کو نہ دیکھو، اس کی نسبت پیغمبر دو عالم سے ہے، اس نسبت کو دیکھو کہ سینے میں نور ایمان ہے، لہذا کفن بھی سفید رنگ کا دو، خوشبوئیں بھی لگا کے بھیجو۔ اس کی ذات کو نہ دیکھو، اس کے پیغمبر رسالت مآب کو دیکھو، ان کی ذات اقدس کو دیکھو، جس ذات کی نسبت سے یہ مسلمان کہلاتا ہے، لہذا خوشبوئیں بھی لگاؤ، سفید رنگ کا کفن بھی دو، اسے عزتیں دو کہ رب اس کی مٹی کو نہیں دیکھتا، اس کے مذہب اسلام کو دیکھتا۔ اچھا اگلا مرحلہ بتاؤ۔ جنازہ تیار ہو گیا، چارپائی پہ رکھا، کتنے بندے اٹھاتے ہو جی؟ 2 نہیں اٹھا سکتے تھے؟ بہت بھاری تو نہیں ہوتا، 2 بھی اٹھا سکتے ہیں نا، جیسے یہاں سے ہاتھ ڈالو اٹھا لو، لیکن رب نے کیا کہا؟ 4 اٹھاؤ۔ کیوں؟ 2 اٹھائیں گے تو یہاں پہ گھٹنوں کے برابر لے کے چلیں گے، پر میں نہیں، 4 اٹھاؤ، کندھے پہ اٹھا کے چلو۔ آج مومن کی روح نکل چکی ہے، لیکن رب اسے عزتیں دینا چاہتا ہے۔ آج اس کی لاش اور میت کو نیچا لے کے نہ چلو، اپنے سر کے برابر لے کے چلو کہ رب مرنے کے بعد بھی اسے عزتیں عطا فرما رہا ہے۔ اب مسئلہ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو مرنے کے بعد ملنے والی عزت ہے، یہ چودھری صاحب کو ملتی ہے، مار صاحب کو ملتی ہے، کسی ملک صاحب کو ملتی ہے؟ نہ بنگلے میں بیٹھنے والا امیر ہو اسے بھی ملتی ہے، اور فٹ پاتھ پہ سونے والا غریب ہو اسے بھی ملتی ہے۔ تو صدقہ یہ دولت کا نہیں، صدقہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میت کو کندھوں پہ اٹھا کے جا رہے ہیں، توجہ کیجئے، جو 4 بندے گھر سے اٹھاتے ہیں وہی جنازگاہ تک لے کے جاتے ہیں، راستے میں بدلتے ہو۔ عام دنیاوی سوچ کیا ہے؟ وہ احمد فراز ایک شاعر گزرا، اس نے کہا میں تو مرنے کے بعد بھی لوگوں پہ بوجھ بنا فراز، کہ جنازہ بھی میرا اٹھاتے ہیں کندھا بدل بدل کر۔ اس نے شکایت کی کہ میں تو بوجھ بنا ہوں کہ لوگ کندھا بدل بدل کے جنازہ اٹھا رہے ہیں، مگر آپ بتاؤ کہ کندھا بوجھ کی وجہ سے بدلا جاتا ہے؟ نہ، شریعت کہتی ہے چپ ہو جا، بوجھ کی وجہ سے کندھا نہیں بدلا جا رہا۔ آج مومن کا جنازہ ہے، ثواب سمجھ کے کندھا بدلا جا رہا ہے۔ ہر بندے کی نیت ہے کہ میں کندھا دوں گا مجھے ثواب ملے گا، اور یہ نیت کیوں آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جس امتی کے جنازے کو جو شخص کندھا دے کے چلتا ہے، اللہ ہر قدم کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ عزت ملی کہ نہیں ملی؟ سرکار نے معاشرے کے روگ سنوارے کہ نہیں سنوارے؟ جنازے کو اٹھا کے جنازگاہ میں پہنچایا، چارپائی پیچھے رکھ دیتے ہو نا، خود آگے کھڑے ہوتے ہو، ایسے ہی چارپائی آگے، سارے لوگ۔ کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے پیر صاحب آئیں، اس کے استاد صاحب آئیں، بہت بڑا شیخ الحدیث آئے، بہت بڑا شیخ القرآن آئے، بہت بڑا پیر طریقت ہو، بہت بڑا سید زادہ ہو، چارپائی سے آگے کھڑے ہونے کی اجازت ہے کسی کو؟ پیچھے کھڑا ہوگا، پشت کر کے نہیں، چارپائی کی جانب منہ کر کے کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ رب بتاتا ہے جنازہ نماز ضرور ہے، لیکن یہ مرنے والے کا پروٹوکول ہے، اسے عزت بخشو، سارے کے سارے پیچھے کھڑے ہو، کوئی اس سے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اچھا نماز پڑھتے ہوئے منہ کدھر کرتے ہو؟ جنازہ پڑھنا ہو، میت گھر میں رکھ دو،
منہ 50 بار قبلے کی طرف کر کے جنازہ پڑھ لو، جنازہ ہو جائے گا؟ یا اللہ تیرے گھر کی طرف منہ کر رہے ہیں، اب جنازہ کیوں نہیں ہو رہا؟ رب بتاتا ہے میرے گھر کی طرف ضرور منہ کر رہے ہو، لیکن یہ نماز جنازہ میت کی خاطر ہے، جب تک اس کی چارپائی سامنے نہیں ہوگی نماز جنازہ عزت ملی کہ نہیں ملی؟ نیت کیا کرتے ہو؟ 4 تکبیراں، تو نماز کتنی تکبیروں پہ مشتمل ہو گئی؟ ثنا واسطے ایک تکبیر اللہ نے اپنی ثنا کی رکھی، عبادت اس کی ہے، نماز اس کی ہے، ثنا اس کی ہو جائے تو کوئی سمجھنے آتی ہے بھئی اس کی ثنا ہو رہی ہے۔ آگے کیا دوسری تکبیر میں درود واسطے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مزے کی بات یہ ہے عبادت اس رب کی ہے، اس کریم کا کرم دیکھو حضور کی امت پہ کتنا ہے، عبادت اس کی تھی لیکن باقاعدہ ایک حصہ اس نماز جنازہ میں کہا کہ کہو دعا واسطے کرم کیا کہ نہیں کیا؟ جان نکل چکی تھی، رب بندوں سے دعائیں کروا رہا ہے۔ اور جو تیسری تکبیر میں دعا پڑھتے ہو وہ مجھے سناتے جاؤ، پھر آگے چلتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہو؟ اللہم اغفر لحینا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش، یا اللہ ہمارے دعا تھی کس کے لیے؟ کہا یہی نہیں تھا کہ دعا واسطے ایسا پڑھ کیا رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے وجہ یہ ہے کہ پہلے زندوں کے واسطے اس واسطے مانگی کہ بخشی ہوئی زبان سے جو دعا مانگو گے وہ رد نہیں ہوگی، رب قبول فرمائے گا۔ پہلے جنازے میں آنے والوں نے کہا یا اللہ یہ سارے زندوں کو بخش، اب سارے ہو گئے بخشے ہوئے، اب کہا وہ میت نہ، بخشی ہوئی زبان سے میت کے لیے دعا کریں گے تو رب دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پہلے کیا کہا؟ یا اللہ زندوں کو بخش، پھر کیا کہا؟ وَمَيِّتِنَا، یا اللہ ہمارے اس میت کو بخش۔ آگے کیا پڑھتے؟ وَشَاهِدِنَا یا اللہ جو جنازے میں آئے ان کو بخش، جو جنازے میں نہیں آئے ان کو بھی بخش۔ کرم ہے کہ نہیں ہے؟ برادریاں ناراض ہو جاتی ہیں کہ نہیں، یہ فلانا بندہ ساڑھے جنازے سے نہیں اپڑیا، ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہوتی، لیکن مگر اس کریم کا کرم دیکھو کتنا ہے۔ رب نے کہا جنازے میں کھڑے ہو کے یہ دعا کرو کہ جو آئے ان کو بھی بخش، جو نہیں آئے یا اللہ ان کو بھی بخش۔ یار آنے والوں کی بخشش کروا رہا ہے، نہ آنے والوں کی بھی بخشش کروا رہا ہے۔ یہ ہے مومن کا جنازہ جو جاتے ہوئے بھی اپنے بھائیوں کو بخشوا کے جا رہا ہے، اور یہ اس مومن کا ذاتی کمال نہیں، یہ جتنا کمال ہے صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آگے پڑھو، کیا پڑھتے ہو؟ وَصَغِيرِنَا، کہ اللہ چھوٹوں کو بھی بخش، ہمارے بڑوں کو بھی بخش۔ کیوں؟ جو بہتے چھوٹے تھے وہ بھی جنازے میں نہیں نہ گئے، اور جو بہتے بزرگ ہو گئے، ضعیف ہو گئے، چل پھر نہیں سکتے، وہ بھی جنازے میں۔ کیا کہا؟ مولا جو چھوٹے تھے رہ گئے ان کو بھی بخش، جو بڑے پیچھے رہ گئے ان کو بھی بخش۔ وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا، یا اللہ ہمارے مردوں کو بھی بخش، ہماری بیویوں کو بھی بخش۔ عورتیں جنازے میں جاتی ہیں، جنازہ پڑھتی ہیں، لیکن رب نے کیا کہا؟ بیویاں دین مصطفیٰ کا لحاظ کر کے گھر میں بیٹھی ہیں، دعا ان کی خاطر بھی کرو کہ یا اللہ جو مرد آئے ان کو بھی بخش، جو عورتیں نہ آ سکیں یا اللہ ان کو بھی بخش۔ عزت ملی کہ نہیں ملی؟ یار جس مومن کا جنازہ محلے چھوڑو امت کو بخشوا کے جا رہا ہے، اس مومن کو رب نے کتنی عزتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ آگے سنو، اس کی میت کو اٹھایا، جنازگاہ میں لے کے گئے، قبلے کی جانب چارپائی رکھی، قبر بن چکی تھی، اینڈ دھکا مار کے میت کو اتارا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اتارا تو جا سکتا ہے نا، ڈالنا جو گڑھے میں ہے، مر چکا ہے، جسم سے جان نکل چکی ہے، ڈالا جا سکتا ہے، مگر کبھی کسی کو یوں اتارتے دیکھا؟ کیا کرتے ہیں؟ چادریں دو جی، سارے یہ کہتے ہیں دھوتیاں لا دو، ایسے ہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ چادریں اتروا کے ان چادروں کے اندر
جو ہے میت کی جو وجود ہے، لاش ہے، اس کو رکھ کر اس طرح جی آرام کے ساتھ قبر کے اندر اتارا جاتا ہے. وہ تو بے جان ہو چکا ہے، اس کو آرام کے ساتھ اتارنے کی کیا ضرورت؟ شریعت کہتی ہے تمہاری نظروں میں بے جان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے جسم کو تکلیف پہنچانا اتنا گناہ ہے جتنا زندہ کے جسم کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے. لہذا آرام کے ساتھ قبر میں اتارو. مار بے شک یہ ہے لیکن امتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج قبر میں بھی اس کو عزت کے ساتھ، سمجھ آ رہی ہے؟ بابیں کی آواز آتی کس نے قبر چ رکھ دے، وہ خیال کرے کوئی ٹھڈا نہ لگ جائے، کوئی روڑا نہ ڈگ جائے، کوئی مٹی نہ پڑ جائے. آواز آتی ہے کہ نہیں؟ وہ مرا ہوا ہے، اب کیا ضرورت ہے؟ لیکن پتہ ہے ان کو بھی کہ یہ غلام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قبر کے اندر جانے کے بعد بھی رب نے اس کو عزتیں عطا فرمائی. قبر ڈوگی کتنی کھٹتی ہے؟ کتنی ہوتی ہے؟ تقریباً 5 یا 7 فٹ. میت کو 7 فٹ نیچے رکھ دیا. سائڈوں پہ کیا بن گئی؟ دیواریں. اوپر پتھر کے پوڑ لگا دیے. اوپر کیا ڈال دی گئی؟ میت کتنا نیچے رہ گیا؟ اوپر مٹی ڈال دی گئی اور کوہان شکل کی قبر بن گئی. اب کوئی شخص پیر اٹھا کر اس مٹی پہ رکھنے لگے، شاہ جی منع کریں گے کہ نہیں؟ دوسرے شاہ جی منع کریں گے کہ نہیں؟ قاری صاحب منع کریں گے کہ نہیں؟ مفتی صاحب منع کریں گے کہ نہیں؟ کیا کہیں گے؟ کوئی پیر نہ رکھ. اگر قبر کھودنے والا جس نے قبر کھودی تھی وہی بول پڑے کہ شاہ جی سارا دن کھودتے ہوئے یہ مٹی میں نے پاؤں کے نیچے لتاڑی ہے، اس وقت تم کہاں تھے اور اب منع کر رہے ہو، تو شاہ جی کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے او بھولے، پہلے صرف مٹی تھی تو لتاڑ سکتا تھا، اب فقط مٹی نہیں اب مومن کی قبر بن چکی ہے. اور رب نے مومن کی قبر کی مٹی کو بھی عزت عطا فرمائی ہے، اور یہ عزت ملی ہے تو صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملی ہے. اور میں اپنی گفتگو کے اختتام تک جا پہنچا. اب مجھے بتاؤ جس نبی نے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی مٹی تک ہمیں عزتیں عطا فرمائی، اس نبی کے احسان کا بدلہ ہم چکا سکتے ہیں؟ وہ بولو تو صحیح. ہمارے میلاد کے 1-2 جلسے چھوڑو، ہم ساری زندگی بیٹھ کے اس نبی کی عظمت کا ترانہ پڑھتے رہے. ہم اس نبی کی جو ہمارے اوپر احسان ہے ہم ان کا حق نہیں ادا کر سکتے. کرم کیا کہ نہیں کیا؟ مہربانی کی کہ نہیں کی؟ آج سارا دن مزدوری کر کے اپنی نیک حلال کمائی اپنے باپ کے ہاتھوں پہ رکھ کر قبول کرنے کا کہنے والا بچہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ یہ صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا، اگر کوئی نہیں کرتا وہ وہی نہیں کرتا جو در مصطفیٰ سے ٹوٹ چکا ہے، جس کا رابطہ وہاں سے ٹوٹ چکا ہے، جس نے دین سیکھا نہیں، دین پڑھا نہیں، دین سمجھا نہیں. مگر در مصطفیٰ کا سبق یہ ہے کہ وہ بچے تیری عزتیں ہیں تو تیرے باپ کی وجہ سے، اور باپ کو شریعت کہتی ہے تیری عزتیں ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. باپ ان کو دیکھے، یہ اپنے باپ کو دیکھے گا، عزتیں اور تعلق اور آپس کی محبتیں برقرار رہیں گی. یہ اتنا کچھ ہمیں ملا تو کن کے در سے؟ بولو تو صحیح، کس کے در سے ملا؟ میں نے مختصر وقت میں پیدائش سے موت تک کی بات کی، سمجھ لگی کہ نہیں؟ اگر اگلی بات کہوں تو پھر وقت تھوڑا ہے لیکن اشارہ سمجھو. قبر میں سارے آئیں چھوڑ کے آ جائیں گے، قبر میں کون آئے گا؟ کرم نوازی کی کہ نہیں کی؟ ماں کو اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے، اولاد کو ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ کبھی کسی کو ایسا دن نہ دیکھنا پڑے کسی ماں باپ کا جوان بچہ دنیا سے رخصت ہو جائے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ باپ اپنے جوان بیٹے کی میت کے ساتھ قبر میں لیٹا ہو. محبت بہت زیادہ ہے مگر قبر میں نہیں لیٹا، نہ ماں لیٹی، نہ بہن لیٹی، نہ بھائی لیٹے. مگر کمال کرم نہیں اس محبوب کا کہ سارے چھوڑ کے آ گئے، رب کے محبوب قبر میں تشریف لے کے آ گئے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود اقدس اس کی قبر میں آتا ہے. دنیا میں رشتہ بنا کے گیا تھا، تو فرشتہ پوچھے گا یہ کون ہے؟ تو کھل کے بتائے گا ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول ہیں. اب فرشتے کو کیا ڈر ہوگا؟ اس کے بچھونا جنت سے بچھاؤ،
اس کی قبر کو جنت کا باغ بناؤ، اس کی قبر میں جنت کی ہوائیں گھول دو، اب یہ پڑا مٹی میں نہ رہے، قبر اس کی بظاہر قبر رہے، جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے اس کی قبر کو وسیع کر دو، جہاں تک اس کی سوچ جاتی ہے اتنی اس کی قبر کو خوشبودار کر دو، اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دو، اس کی قبر کو روشن کر دو۔ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا اور اللہ کے محبوب کی رحمت نے اسے اپنی دامن میں سمیٹ لیا۔ کرم ہے کہ نہیں ہے؟ آخری روایت اور میں بات کو اب ختم کروں گا۔ قبر کے بعد ایک دن آنا ہے جس کو حشر کا دن کہا جاتا ہے، روز قیامت۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، میری جس نے باقی تقریر نہیں سنی چلو خیر، لیکن اس حدیث پاک پہ پوری توجہ رکھنا سارے بھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ یہ بتاؤ قیامت کے دن گھر والے اپنی گھر والیوں کو یاد رکھیں گے؟ سرکار سے پوچھ رہی ہیں گھر والے اپنی گھر والیوں کو قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ یہ سوال عام تھا نا، تو سرکار نے فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا، فرمایا عائشہ 3 جگہ قیامت کے دن ایسی ہیں جہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ آقا کون سی؟ فرمایا پل صراط سے گزرتے ہوئے کوئی کسی کو یاد، کیوں؟ ہر کسی کو اپنی بنی ہوگی، کیسے پار لنگتا ہوں، کیسے پار جاتا ہوں، اپنی مشکل میں پڑا ہوگا کہ پتہ نہیں پار بھی لنگتا ہوں کہ نہیں، کوئی کسی کو یاد۔ دوسری جگہ فرمایا جہاں پہ حوض کوثر بانٹا جا رہا ہوگا، کوثر کا پانی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کہ پیالہ مجھے ملتا ہے کہ نہیں ملتا، کوئی کسی کو یاد۔ پیالہ ہاتھ میں لے کر سکا بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے گا کہ ابا جی تساں لے لو، اور باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے گا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی۔ آقا تیسری جگہ فرمایا جہاں پہ اعمال تل رہے ہوں گے، وزن ہو رہا ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی کہ میرے عمل کا کیا بنتا ہے، کوئی کسی کو یاد۔ حدیث ذہن میں رکھو گے؟ کس نے پوچھا تھا؟ حضرت عائشہ۔ اور سرکار نے کیا فرمایا؟ 3 جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد، اے گل پکی ذہن میں رکھنا، کوئی کسی کو یاد۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے دیکھو ہم نے کہا نہیں تھا کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، مگر مزے کی بات کتاب مشکوٰۃ شریف میں جس صفحے پہ یہ حدیث ہے ایک ورق آگے پڑھتا ہو تو اور حدیث آ جاتی ہے۔ اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت انس نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمارے کام آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ وہ بات تھی عام کہ لوگ ہر کسی کے اعتبار سے، اور سرکار نے فرما دیا تھا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ان 3 جگہوں پہ، لیکن آج حضرت انس نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمارے کام آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا انس میں نہیں آؤں گا قیامت کے دن، کام تو کون آئے گا تمہارے کام قیامت کے دن؟ فرمایا میں تمہارے کام آؤں گا۔ حضرت انس کی مہربانی، ان کی شفقت، ان کی عنایت، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر کام آؤ گے تو براہ کرم یہ بھی بتا دو بروز حشر ملو گے کہاں پہ؟ بروز حشر آپ کا کام خدا نہ خواستہ کچہریوں میں پھنس جائے، کسی کونسلر کے پاس جا کے کہو یار میرا کام ہے کروا دو، وہ کہے صبح آفس میں آ جانا میں کروا دوں گا، آپ پہلا سوال یہی نہیں کرو گے یار تو بیٹھتا کہاں پہ ہے، تیرا دفتر کہاں پہ ہے؟ حضرت انس نے بھی پوچھ لیا کیونکہ حشر کا دن اوکھا بڑا تھا اور سرکار نے حامی بھر لی تھی کہ کام آؤں گا۔ عرض کرتے ہیں آقا کہاں پہ ملو گے بروز قیامت؟ پوری توجہ ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اول ما تطلبنی عند الصراط، اے انس بروز قیامت کہیں بھولنے بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں، سیدھا پل صراط پہ آ جانا، میں سجدے میں سر رکھ کے امت کی بخشی کی دعا کر رہا ہوں گا۔ پچھلی حدیث یاد ہے 3 جگہوں پہ کوئی کسی کے کام، اور سرکار نے فرمایا انس مجھے ڈھونڈنا ہو تو پل صراط پہ آ جانا، میں تمہیں وہیں پہ ملوں گا، جو کہنا ہو مجھے کہہ لینا، میں سجدے میں سر رکھ کے امت کی بخشش کی دعا کر رہا ہوں گا۔ حضرت انس کی مہربانی، عرض کرتے ہیں آقا اگر پل صراط پہ جاؤں اور آپ نہ ملے تو پھر کہاں جاؤں؟ پل صراط پہ جاؤں آپ نہ ملے تو پھر کہاں جاؤں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انس اگر پل صراط پہ نہ ملا تو پھر حوض کوثر پہ آ جاؤں، سبحان اللہ، پانی کے جام بھر بھر کے اپنی امت کو پلا رہا ہوں گا۔ دوسری جگہ کون سی تھی جہاں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا؟ حوض کوثر۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے ڈھونڈنا ہو تو حوض کوثر پہ ڈھونڈ لینا۔ سرکار سے عرض کرتے ہیں حضرت انس آقا حوض کوثر پہ بھی نہ ملے تو پھر کہاں پہ جانا؟
میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا حوض کوثر پہ نہ ملا تو جہاں پہ عمل کا وزن ہو رہا ہوگا وہاں پہ آ جانا، میں دعائیں کر کر کے امت کے عمل کا وزن بڑھا رہا ہوگا۔ کام آئے کہ نہیں؟ تینوں جگہوں پہ۔ اور مزے کی بات حضرت انس کی کرم نوازی دیکھو، عرض کرتے ہیں آقا جی اتھے ہی نہ ملے تو پھر کہاں پہ جائیں؟ آقا اگر وہاں پہ بھی نہ ملے تو پھر کہاں جائیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انس لا اخطئ هذه المقامات الثلاثہ یوم القیامہ، اور میں قیامت کے دن یہ تین جگہ ہے انس میں چھوڑ کے کہیں جاؤں گا ہی نہیں، یہ تین جگہ میری امت پہ اوکھی ہیں، میں ان تین جگہوں پہ اپنی امت کی دستگیری فرما رہا ہوں۔ اب تقریر ختم، اب آپ بتاؤ جو ہستی وہاں پہ بھی کام آئے ہمیں ان سے تعلق جوڑنا چاہیے کہ توڑنا چاہیے؟ بولیے۔ جو لوگ دریا کے کنارے رہتے ہیں نا کدی پہ، وہ اپنے بچوں کو بھی سبق پڑھاتے ہیں، لوگ بیٹا ملا دنال بنا کے رکھیں، ملا کشتی چلانے والا، کیوں؟ وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں لگنا پار تے ویر ملا نال، روزانہ دریا پار کرنا ہوتا ہے اور ملا سے ویر ڈال لیا تو وہ تو ڈبو دے گا، کیا بنے گا ہمارا؟ یہی بات ہے کہ اگر دریا پار کرنا ہے تو ملا سے دشمنی، قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے تو رسول اللہ سے دشمنی، ادھر ملا سے بنا کے رکھنی ہے تو پھر قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے تو رب کے رسول سے بھی تعلق جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ سال کے بعد صرف ایک محفل کرنے سے کام نہیں بنتا، میلاد صرف ربیع الاول میں منانا چاہیے، صرف 12 دن منانا چاہیے، صرف 10 دن منانا چاہیے؟ نہ، ہمارے امام محمد رضا خان نے کہا تھا حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارا تعلق حضور سے ہمیشہ کا ہے، اس واسطے ذکر رسول ہماری زبان پہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ رکھو گے کہ نہیں؟ میں ربیع الاول میں ہر جگہ یہ پیغام دے رہا ہوں، آپ کے شہر چکرالہ میں بھی یہ عرض کر رہا ہوں، اور کچھ بھی نہ ہو سکے، کچھ بھی نہ ہو سکے تو معمول بنا لو اپنی زندگی کا، ایک تسبیح درود و سلام کی روزانہ حضور کے دربار میں بھیجیں۔ یہ بہت کم سے کم کہہ رہا ہوں، روزانہ حضور کے دربار میں ایک تسبیح بھیجو گے کہ نہیں؟ قیامت کے دن کام آنا ہے انہوں نے کہ نہیں؟ تو کل قیامت کے دن دیکھ کے پہچان لیں کہ یہ چکرالے کا وہی غلام ہے جس کے گھر سے روزانہ درود و سلام کا تحفہ آتا تھا، سرکار پہچان لیں اور ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں۔ لہٰذا ایک تو یہ معمول بنانا ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے، نظر تو مجھے پہلے بھی آ رہے ہیں کہ بچے طالب علم دین کے، لیکن میری عرض کرنے سے مجھے ثواب بھی مل جائے گا، اپنی اولادوں میں سے ایک بچہ کم از کم اللہ کے رسول کے دین کے لیے وقف کر دے۔ سرکار نے سب کچھ ہمیں دیا کہ نہیں دیا؟ اب میں صرف خاکہ بیان کیتا تواڈے سامنے، موت کے بعد بھی عزتیں سرکار نے بخشی ہیں، پھر ایک بچہ ہمیں دینے میں کیا حرج ہے؟ کسی کو کہا جائے تو کہیں گے مولوی بن سی تے کھاسی کتھوں؟ یار اگر بے شک بھوکا بالفرض مرتا نہیں، بھوکا بالفرض بھوکا بھی مر جائے دین کی خاطر، رسول اللہ نے ہماری خاطر اپنے بچے قربان کیے کہ کوئی؟ بولو نا۔ کربلا کے میدان میں آل رسول قربان ہوئی کہ نہیں؟ کس کی خاطر؟ دین کی خاطر، کہ دین میری امت تک پہنچ جائے، ہماری خاطر، ہمارے تک دین کا پیغام پہنچانے کی خاطر۔ اب بتاؤ ہماری اولادیں قیمتی ہیں یا رسول اللہ کی اولاد قیمتی تھی؟ ہمارے کھربوں بچے ایک طرف اور حسین پاک کے قدموں کی خاک ایک طرف، برابر ہو سکتے ہیں؟ قدر نہیں ہو سکتے۔ اگر رسول اللہ قربان کر سکتے ہیں تو تم ایک بچہ دین کے لیے نہیں وقف کر سکتے؟ اللہ کے رسول کے دین کو ایک بچہ دے دو کہ یہ بچہ ہم نے میلاد کے مہینے میں اللہ کے رسول کے دین کے لیے وقف کیا، زندگی بھر قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، دین کا علم پڑھے، پڑھائے، اور یہ ذہن میں رکھنا اس بچے کے صدقے سے رب تمہاری دنیا بھی سنوارے گا، اللہ آخرت بھی سنوارے گا۔ قبر میں پہنچو گے تو ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی جنت کے اندر، کس وجہ سے؟ تیرا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، تیرا بچہ حدیث پڑھ رہا ہے، تیرا بچہ نعت پڑھ رہا ہے، تیرا بچہ بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا اس نیک نیتی کے ساتھ جس نبی نے اتنا کچھ دیا، اس نبی کے دین کو ایک بچہ دے دو، تاکہ وہ بچہ پڑھ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کے دین کا نوکر بنے گا۔ میری دعا ہے اللہ کریم آپ کی یہ مقدس